The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u-Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy. न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया, दोबारा जवारियत की कोशिश की तो तवक्कात से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फील्ड मार्शल ने फिर भारत को खबरदार कर दिया। काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, हमने फौलादी दीवार की मानिंद दुश्मन का मुकाबला किया। इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी से इश्तार अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़्म, कहा, कौम को यकीन दिलाता हूँ मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का आयादा, कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाक फौज बहादुर अवाम के ताउन से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। फितना हिंद और फितना खारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालें। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान, कहा, सिफारती, इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भाईचारे को तक़वियत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमात पेश करना पाकिस्तानियों के लिए बाइस इफ्तिखार है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना एक हौसला अफजा और खुशराइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी कब तक हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा, कहा, दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर करने का नोटिस लिया। सिफारती मैदान में पाकिस्तान ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं।
ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کی پاسنگ آؤٹ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ اعزاز شمشیر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ عارف راجہ نے حاصل کی۔ صدارتی گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسرز وحیر حسین کو دیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل فرینڈلی کنٹری کمپنی جونیئر انڈر آفیسر ٹکراج کو ملا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے 40 کیڈٹس شامل۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین فائر بندی میں توسیع، دوحہ میں مذاکرات مکمل ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ دونوں ممالک میں قطر میں آج بات چیت کا امکان ہے، غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ افغان طالبان رجیم نے پاکستان سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی۔ سیز فائر تک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 250 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ افغانستان اور پاکستان میں 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی۔ اب احتجاجی مراسلے اور امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ افغانستان بھارت کی پروکسی بن گیا۔ بھارت، افغانستان اور TTP نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ پاکستان سے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دراندازی روکنے کے لیے حکومت نے کوششیں کی۔ وزیر خارجہ وزیر دفاع نے کابل کے دورے کیے۔ 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ پاک افغان ترکھم بارڈر 7ویں روز بھی بند، دو طرفہ آمد و رفت معطل، بارڈر بندش سے تجارت مکمل طور پر ٹھپ، مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سامان خراب ہونے لگا۔ افغانستان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ، کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فوری حل نکالا جائے، تاجروں کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک افغان جنگ بندی کرانے کو تیار، کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا پڑی تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، نوبل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، کوئی دوسرا امریکی صدر ایک بھی جنگ نہیں رکوا سکا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ، اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور۔ سانحہ کارساز ایک زخم جو بھر نہیں سکتا، سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل جلاوطنی کے بعد وطن لوٹی۔ جیالوں نے اپنے قائد کا والہانہ استقبال کیا۔ قافلہ ابھی کارساز کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک 2 زوردار دھماکوں نے جشن کو صف ماتم میں بدل دیا۔ دہشت گردی کے ہولناک حملے میں 150 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہداء کو خراج عقیدت، کہا 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین لازوال باب ہے۔ برطانوی شہزادے اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا لقب چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ اینڈریو نے کہا تمام القابات کا استعمال ختم کر رہا ہوں، القابات چھوڑنے کا فیصلہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ بھارت میں خواتین سے ناروا سلوک اور صنفی تعصب کا افسوسناک واقعہ، اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور میں 9 مولود بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا، اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر بچی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے زندہ دفنایا گیا۔ واقعہ بھارت میں خواتین کے خلاف گہرے صنفی تعصب کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت میں لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کا قتل سنگین مسئلہ ہے۔